بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أما بعد الحمدللہ یہ بہت ہی خوشی اور مسرت اور شادمانی کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام کی توفیق سے ملامت فرمایا، ایمان کی نعمت سے سرشار فرمایا۔ ورنہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے انسان ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام، ایمان اور توحید کی نعمت سے محروم کر دیا، جن کا اٹھنا، جن کا بیٹھنا، جن کا چلنا، جن کا پھرنا، جن کا سونا، جن کا جاگنا، جن کا کھانا، جن کا پینا اور جن کا کمانا اللہ تعالیٰ کے خاطر نہیں ہوتا ہے بلکہ غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ غیر اللہ یعنی ہر وہ چیز جس کو انسان اللہ تعالیٰ کے علاوہ مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ پوجتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ پرستش کرتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جو حق اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، جو مقام، جو مرتبہ، جو عبودیت، جو بزرگی، جو کبریائی اور جو مقام اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے، وہ انسان وہ مقام، وہ رتبہ، وہ عزت، وہ خوف، وہ محبت کسے دیتا ہے؟ کسی غیر کو دیتا ہے۔ اور وہ غیر میں آسمان بھی آ جاتا ہے، زمین بھی آ جاتی ہے، چاند بھی آ جاتا ہے، سورج بھی آ جاتا ہے، ستارے بھی آ جاتے ہیں۔ ہر وہ چیز جسے انسان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مانتا ہو، یہی شرک ہے، یہی شرک ہے۔ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے ہمارے لیے تو وہ نعمت اور دولت کون سی ہے؟ توحید کی نعمت۔ آپ جب صبح کریں گے یا شام کریں گے، آپ کے پاس دنیا کی کوئی چیز ہو یا نہ ہو، دنیا کی کوئی بھی نعمت، دنیا کی کوئی بھی خوشی آپ کے پاس ہو یا نہ ہو، لیکن آپ یہ دیکھو کہ میرے پاس کچھ نہ صحیح لیکن سب سے بڑی نعمت توحید کی ہے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ نے مجھے ایمان سے نوازا ہے۔ سب سے بڑی توفیق مجھے یہ ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شرک جیسے عظیم ترین گناہ سے دور رکھا ہے۔ تو سمجھو کہ اس پوری زمین پر آپ سے بڑا مالدار انسان کوئی نہیں، آپ سے بڑا مالدار انسان کوئی نہیں، کیونکہ آپ کے پاس کون سی نعمت ہے؟ توحید کی نعمت۔ آپ کے پاس کون سی دولت ہے؟ توحید کی دولت ہے، ایمان کی دولت ہے آپ کے پاس۔ اور جو ہم پیدا کیے گئے، ہماری جو پیدائش کا مقصد ہے، ہماری جو خلقت کا ہدف ہے کہ اللہ نے پیدا کیوں کیا، یہ ایک اہم ترین سوال ہے۔ لیکن اس سوال پر اکثر لوگ غور نہیں کرتے، کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیدا اس لیے کیا گیا کہ انسان بس کمائے، کھاتا پیتا رہے، سوتا رہے، جاگتا رہے، کماتا رہے، اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہے، اپنی بیوی بچوں کو خوش رہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ خوش رہے، اپنے بھائی بہنوں میں خوش رہے۔ بس انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس یہی مقصد ہے وجود ہے، یہی میرے جینے کا مقصد ہے۔ جبکہ ایک حقیقی مومن، ایک حقیقی انسان یہ سوچتا ہے کہ بھئی اللہ نے مجھے اگر پیدا کیا ہے تو ضرور اس کا کوئی عظیم ترین مقصد ہوگا، اس کا کوئی بڑا ہدف ہوگا، اس کا کوئی بڑا ٹارگٹ ہوگا۔ وہ ٹارگٹ، وہ ہدف، وہ مقصد، وہ غرض و غایت اللہ نے سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان اور جن کو پیدا ہی میری ہی عبادت کے لیے کیا، میری ہی توحید کے لیے کیا۔ تو یہاں پر اللہ نے مقصد بیان کیا، غرض و غایت کو بیان کیا، ٹارگٹ کو بیان کیا کہ انسان کو پیدا اس لیے نہیں کیا گیا کہ انسان بس یہی جانوروں کی طرح زندگی جیے، چوپایوں کی طرح زندگی بسر کرے، بس کھاتا رہے، پیتا رہے، عیاشی کرتا رہے، گل چھرے اڑاتا رہے۔ اس لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا کوئی بھی انسان کو، پیدا اس لیے کیا کہ وہ انسان اس کائنات میں غور کرے، آسمان و زمین میں غور کرے، ستاروں میں غور کرے، اللہ کی اس کائنات میں غور و فکر کرے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ بھئی اس کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔
اس کائنات کو رزق دینے والا کون ہے؟ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اس کائنات کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سب کو کپڑے عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تدبیر اور کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو عبادت کا حقدار بھی کون ہے؟ صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، ہماری قربانیاں، ہمارا جینا اور مرنا محض کس کے لیے ہونا چاہیے؟ صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے کیا کہلوایا؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ اللہ کے رسول آپ کہہ دیجیے کہ میری نماز، میری عبادت یا میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اس ایک اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی بزرگ ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، کوئی ساجی نہیں اللہ تعالیٰ کا۔ بس وہ ایک اللہ ہے جو ساری کائنات میں تصرف کا مالک، جو ساری کائنات کا نظام سے وہی چلاتا ہے۔ تو آپ کو دل سے محبت کرنی ہے صرف کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ آپ کو دل سے خوف اور ڈر محسوس کرنا ہے کس سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ آپ کو صرف امید اور رجا رکھنی ہے کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ جو بھی آپ کو مانگنا ہے کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ہاتھ پھیلانا ہے تو رب کے آگے پھیلاؤ، کچھ امید رکھنا ہے تو اللہ سے امید رکھو، ڈر محسوس کرنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈر محسوس کرو۔ یہی حقیقی ایمان ہے اور یہی حقیقی توحید ہے، اور توحید ہی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اس دنیا کے اندر، رسولوں کو مبعوث فرمایا اس کائنات کے اندر۔ آسمانی کتابیں قرآن ہو، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو یا کوئی اور آسمانی کتابیں جن کا ہم نہیں جانتے، ان ساری آسمانی کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل فرمایا؟ توحید کے خاطر، تاکہ بندے توحید کو سمجھے، تاکہ بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی قدر کرے اور اللہ کی ذات میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی اسماء الحسنہ میں، اللہ کی صفات علیہ میں اور اللہ کے کسی بھی مخصوص کام میں کسی اور کو وہ شریک نہ کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، رسولوں کو مبعوث فرمایا، آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا، اور اسی کے خاطر اللہ نے ترازوؤں کو قائم کیا، اسی کے خاطر اللہ نے جنت کو پیدا کیا، اور اسی کے خاطر اللہ نے جہنم کو پیدا کیا، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو رکھا، قیامت کے دن کو رکھا، کیونکہ قیامت کے دن سب کا کٹا چٹا سامنے آ جائے گا، سب کے فیصلے سامنے آ جائیں گے، سب کے معاملات سامنے آ جائیں گے، سب کی عبادتیں رب کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ کون کیسی عبادت کر، لیکن قیامت کے روز کوئی انکار نہیں کر پائے گا کہ میں جس کی عبادت کرتا تھا، وہ جس کی عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، وہ سب سارے کے سارے جہنم میں جانے والے، سب سارے کے سارے جہنم میں جانے والے، جو یہ منواتے تھے کہ عبادت ہماری کرنی چاہیے، وہ خود ہی منواتے تھے کہ عبادت ہماری کرنی چاہیے، تو جن کی پوجا کی گئی، جن کی پرستش کی گئی، جن کی عبادت کی گئی اللہ کو چھوڑ کر، اور وہ اپنی اس عبادت سے راضی بھی تھے، تو سب کے سب جہنم میں جانے والے، جہنم کا لقمہ بننے والے، جہنم کی غذا بننے والے، اور سب کے سب پورے صراط سے پار ہو کر گریں گے تو کہاں پر؟ جہنم کی آگ۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، حصب جہنم، کہ تم جن کو اللہ کے علاوہ مانتے ہو، چاہے انسان جس کسی چیز کو مانتا ہو، جس کسی چیز کو پوجتا ہو، جس کسی چیز کو مان سمان دیتا ہو رب کے علاوہ، وہ سب کے سب جہنم کی آگ میں پگھلنے والے۔ تو اسی لیے آپ کو یہ طے کرنا ہے، آپ کو اپنے آپ سے یہ عہد و پیمان کرنا ہے کہ آپ کو اگر اپنا ماتھا تعظیم اور عزت اور احترام کے طور پر جھکانا ہے تو کس کے آگے جھکانا؟ اللہ کے آگے، ریسپیکٹ کے طور پر۔
عزت کے طور پر. حتیٰ کہ آپ کسی کو اگر سلام بھی اگر کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو وہ سلام بھی آپ کسی کے آگے جھک کر نہیں کر سکتے. آپ جھک کر آپ سلام کسی کو نہیں کر سکتے. آپ ملنا ہے تو اپنی پیٹھ کو سیدھی رکھ کر ملیے. پیٹھ کو جھکا کر کسی سے بھی ملاقات نہیں کر سکتے. آپ پیٹھ کو اگر جھکا کر کسی اور کے آگے جھکیں گے، اپنے ماں باپ کے آگے، بزرگان کے آگے، عمر رسیدہ افراد کے آگے، یا جو آپ سے ایج میں اور بڑے کسی کے بھی آگے آپ نے اگر جھکا تو سمجھیے اس میں داخل ہو جاتا ہے شرک میں داخل ہو جاتا ہے. اس میں داخل ہو جاتا ہے شرک میں آ جاتا ہے. اور شرک سب سے بڑا گناہ. بہت سارے گناہ ہیں، بہت سارے گناہ ہیں، لیکن سب سے بڑا گناہ شرک، سب سے بڑا ظلم شرک، سب سے بڑی معصیت شرک. اس سے بڑا کوئی شرک نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں. اس لیے لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا سمجھایا؟ لقمان ایک بندے کا نام، اپنے بیٹے کو بہت باتوں کی نصیحت کی، بہت باتیں سمجھائی اپنے بیٹے کو، لیکن سب سے اہم ترین بات اپنے بیٹے کو سمجھائی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. میرے پیارے بچے، اپنے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کر، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ، شرک سب سے بڑا گناہ. اللہ نے کیا وعدہ کیا حدیث قدسی میں کہ آپ کے پاس کچھ بھی ہو، بس شرک نہ ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ. اے آدم کے بیٹے، تو زمین بھر کی خطاؤں کے ساتھ، زمین بھر کی غلطیوں کے ساتھ، زمین بھر کے گناہوں کے ساتھ مجھ سے اگر ملاقات کرے تو میں تیری اتنی ہی مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کروں. دیکھیے آپ اللہ کا وعدہ دیکھیے، آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر رحم و کرم کا اندازہ لگائیے آپ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زمین بھر کے اگر خطائیں ہوگی، زمین بھر کے اگر گناہ ہوں گے، اللہ ان سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے. بس اللہ نے شرط کیا رکھی، بس تو میرے ساتھ کسی اور کو شریک مت کر. اگر تو میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرے گا، کسی اور کو میرا رتبہ میرا مقام نہیں دے گا، مجھ سے جیسے تو ڈرتا ہے ویسے کسی اور سے نہیں ڈرے گا، مجھ سے جیسے محبت کرتا ہے وہ کسی اور سے محبت نہیں کرے گا، مجھ سے جو امید رکھتا ہے وہ کسی اور سے امید نہیں رکھے گا، تو پھر تیرا مقام سوائے جنت کی کوئی اور نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والے پر جنت کو حرام کر دیا. کبھی بھی انسان جو شرک کرتا ہے، درگاہوں کو جاتا ہے، مزارات کے پاس جاتا ہے، عرصوں میں جاتا ہے، قبروں کے پاس جا کر قبر والے سے مانگتا ہے، غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، غیر سے ڈرتا ہے جو اللہ سے ڈرنا چاہیے، غیر سے محبت کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرنی چاہیے، تو ایسے شرک کرنے والے انسان پر جنت کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا. انه من يشرك بالله فان الله حرم عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیتا ہے، کسی اور کو مطلب کسی کو، چاہے وہ فرشتہ رہنے دو، چاہے وہ رسول یا نبی رہنے دو، چاہے وہ ولی اور بزرگ رہنے دو، کوئی بھی رہنے دو، اشجار، احجار، شمس، قمر، سورج، چاند، کوئی بھی چیز جس کو انسان مانتا ہے، جس چیز میں فائدہ نظر آ رہا ہے اس نے انسان اسے بڑا بنا دیتا ہے، معبود بنا دیتا ہے، اسے اللہ کا درجہ دیتا ہے. تو وہ سب چیزیں آپ جس کسی چیز کو شریک کرو گے، شرک کی حالت میں انسان کو اگر موت آ گئی تو پھر اس کا انجام کار، اس کا عاقبت، اس کا آخری مقام جہنم ہوگا. تو اسی لیے آپ کو توبہ کرنی کس چیز سے؟ شرک سے. اور ہمیشہ آپ کو مانگنی توفیق کس چیز کی؟ توحید کی. آپ نے دعا ہمیشہ کرنا. کون سی دعا؟ اللہم، بولیے میرے ساتھ، انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم.
اب ایک بار تو دعا یاد کریں گے نہیں، لیکن آپ کے پاس شیخ عثمان ہے، وہ دعا آپ کو لکھ کر دیں گے یا آپ کو رٹوائیں گے یا آپ کے موبائل میں ریکارڈ کر کے دیے، سب بچے یاد کرنا ہوگا دعا۔ یہ دعا کس چیز کی ہے؟ اس بات کی ہے کہ آپ اللہ سے یہ مانگ دو کہ اللہ میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کسی اور کو شریک کروں اور میں اپنے گناہوں کی مغفرت آپ سے طلب کرتا ہوں، ایسے گناہوں کی چیز کا بعید نہیں رکھتا ہوں۔ بہت بڑی دعا ہے، اللہ کے رسول نے سکھائی ہے، تو آپ کی دعا کرتے رہو اور یہ دعا کرتے رہو وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی بندگی سے دور رکھ، بتوں کی بندگی سے دور۔ بت ہر وہ چیز جس کو انسان اللہ کے علاوہ مانتا ہے اور وہ جس کو مانتا ہے وہ اس سے راضی بھی ہو، وہ سارے بت میں ہی آتے ہیں۔ تو آپ کو توحید کی توفیق مانگنی اور آپ کو پناہ مانگنی کس چیز سے؟ شرک سے۔ پناہ طلب کرنی ہے وہ اللہ سے، لیکن پناہ مانگنی ہے کس چیز سے؟ شرک سے۔ یہ توفیق آپ کو مل گئی، زندگی بھر آپ توحید پہ قائم رہو گے اور شرک سے بچو گے تو سمجھ لیجیے اس دنیا میں آپ سے بڑا مالدار انسان کوئی نہیں، بھلے آپ کے پاس بلڈنگیں نہ ہو، بھلے آپ کے پاس محل جیسا مکان نہ ہو، بھلے آپ کے پاس آسائش آرائش اور آلائش کے سامان نہ ہو، بھلے آپ کے پاس آپ کا ذاتی مکان نہ ہو، آپ کے پاس گھوڑا نہ ہو، آپ کے پاس گھوڑی نہ ہو، آپ کے پاس گاڑی نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، چلے گا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کے پاس اگر حقیقی توحید ہے، ریئل توحید ہے، آپ نے زندگی ایسی گزاری کے رب کے علاوہ آپ نے کسی کو بھی نہیں مانا، تو سمجھ لیجیے آپ سے بڑا خوش نصیب انسان، آپ سے زیادہ سعادت مند انسان، آپ سے زیادہ نعمتوں میں سرشار انسان کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ خوش نصیب بچے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ، رب کے گھر میں آ کر علم حاصل کر رہے ہیں آپ لوگ، رب کے گھر میں آ کر علم حاصل کرنا اس کا جزا اور اس کا صلہ جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں جانتے۔ بڑے بڑوں کو اللہ نے اس نعمت سے محروم کر دیا ہے۔ آپ جیسے اللہ نے کتنے ایسے بچے ہوں گے جو سڑک پر پھر رہے ہیں، جو وقت کو ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، لہو لعب میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ لوگ، لیکن آپ کو اللہ نے بلایا وہ بھی کہاں پر؟ ارے اپنے گھر میں بلایا اللہ نے، آپ رب کے مہمان ہیں، آپ لوگ رب کے مہمان ہیں، آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، آپ لوگ مسجد میں آ کر علم دینا اور علم لینا مکمل حج کے برابر۔ کس کے برابر ہے؟ حج کے برابر۔ سمجھو کہ آپ لوگ حاجی بن گئے۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ آپ لوگ اپنے نام سے پہلے حاجی مت لگا لو، کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ نام سے پہلے حاجی لگانا یہ بھی بدعت جائز نہیں ہے۔ آپ کا عمل آپ نے کر لیا، بس وہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان، آپ یہ دعا کرو کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اسے قبول کر لے۔ آپ یہ مت بولو کہ میں نے یہ کیا وہ کیا، ریاکاری اگر آ گئی، دھوکہ دہی اگر آ گئی، آپ نے کسی اور کو خوش کرنے کے لیے جا گئے، آپ کی ساری محنت پر پانی پھر گیا، آپ کی ساری محنت پر پانی پھر گیا۔ آپ کو خوش کسے کرنا ہے؟ کسے خوش کرنا ہے؟ اللہ کو کرنا ہے، کسی اور کو خوش کرنا نہیں ہے۔ آپ ڈرو تو اللہ تعالیٰ سے، محبت کرو تو اللہ تعالیٰ سے، عبادت کرو تو اللہ تعالیٰ سے، بس یہ یقین رکھو، یہ مقصد جان لو، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ امید کرتا ہوں کہ میرا یہ مختصر بیان، یہ مختصر کلاس آپ سب کے لیے باذن اللہ مفید اور نفع بخش ہوگی۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسجد کے ذمہ داران کی اور یہاں کے ذمہ دار فضیلت الشیخ ابو عفان عثمان عمری اور دیگر احباب کی کوششوں کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب بچوں کو اور ہمیں پکا توحید والا بنائے، شرک سے اللہ تعالیٰ، بدعتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اقول ما تسمعون وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔